آپ کے جب دنیا میں آنے کا وقت تھا، روایات میں آتا ہے جس رات آمنہ کے شکم اطہر میں اللہ کے محبوب کا یہ نور منتقل ہوا ہے نا، تاریخ میں لکھا ہے، روایات میں لکھا ہے، خالی مکے کے یا مدینے کے یا اس سرزمین کے یثرب کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے جتنے جانور تھے نا، پوری دنیا کے سب جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا جب یہ نور شکم اطہر کے اندر منتقل ہوا۔ اور جو سمندر کے اندر مچھلیاں تھی وہ سر نکال کے نا اوپر ایک دوسرے کو کہتی تھی تمہیں مبارک ہو، آخری نبی کی آمد کا وقت ہونے والا ہے، امام الانبیاء کا ظہور ہونے والا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ یہ جانور آپس میں خوشی کا اظہار کرتے رہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے۔ آپ جب محفل ختم ہوگی کہیں گے مولوی صاحب نے دیکھو اتنی بڑی بات کر دی، جانوروں کو کیا پتا نبی کا میلاد ہونے والا، جانوروں کو کیا پتا کہ آمنہ کے شکم اطہر میں امام الانبیاء کا نور منتقل ہو گیا، ان کو کیا پتا ہے؟ تو یہ سوال کرنے سے پہلے میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ سورۃ نمل قرآن مجید کا 19واں سپارہ، اسے اٹھاؤ اور اس کو کھولو۔ سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، آگے کیڑی جو سربراہ ہے اپنے لشکر کی، وہ کیا کہتی ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے کیڑیوں اپنے اپنے سوراخوں میں بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کیڑی چونٹی کو کس نے بتا دیا ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ وہ تو اتنا سا جانور ہے، اس کو کس نے بتایا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ اگر اس کو رب نے بتایا ہے نا تو پھر نبی کی آمد کے اوپر بھی رب نے جانوروں کو بتایا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے، تمہیں مبارک ہو، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اللہ کے محبوب کی تشریف آوری ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید میں سے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ غور کرنا، اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر۔ یا اللہ ہماری بناتا ہے؟ آواز آئی ہاں تمہاری بناتا ہوں۔ هو الذی یصورکم، تمہاری صورتیں میں بناتا ہوں۔ یا اللہ کہاں بناتا ہے؟ ماں کے شکم اطہر کے اندر میں تمہاری صورت بناتا ہوں۔ یا اللہ اب تو جدید دور آ گیا، تو ماں کے شکم اطہر میں صورت بناتا ہے۔ آج تو ڈیجیٹل کے کیمرے آ گئے، وہاں بہترین تصویر بنائی جاتی ہے، صورت بنائی جاتی ہے۔ یا اللہ آپ فرمانے کہ میں ماں کے شکم اطہر میں صورت بناتا ہوں، یہ تو کیمرے کے ذریعے سے بھی صورت بنائی جاتی ہے، تو یا اللہ یہ کیا ہے؟ آواز آئی جو کیمرے کے ذریعے سے تصویر بنائی جاتی ہے نا، توجہ کرنا، اس کو 4 چیزوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ جو تصویر کیمرے سے بنتی ہے اسے کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو آگ سے محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ جل نہ جائے تصویر۔ اس کو ہوا سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اڑ نہ جائے۔ اس کو مٹی سے محفوظ رکھا جاتا ہے، گردالود نہ ہو جائے۔ اس کو پانی سے محفوظ رکھا جاتا ہے، کہیں گل نہ جائے، سڑ نہ جائے۔ یہ 4 چیزوں سے دنیا کا مصور تصویر کو بنا بچاتا ہے، تو تب اس کی تصویر بنتی ہے۔ آواز آئی وہ دنیا کا مصور ہے، 4 چیزوں سے نہ بچائے تو تصویر بنتی نہیں ہے۔ میں وحدہ لا شریک ہوں، 4 چیزوں کو بناتا ہوں تو تصویر بنتی ہے۔ یا اللہ ماں کے شکم اطہر میں تصویر بناتا ہے، کیسے بناتا ہے؟ آواز آئی کیف یشاء، جیسے چاہتا ہوں بناتا ہوں۔ یا اللہ ہر ایک کی؟ ہاں ہر ایک کی۔ یا اللہ آدم کی؟ ہاں میں نے اپنی مرضی کے مطابق بنائی۔ اللہ شیش علیہ السلام کی؟ اپنی مرضی سے بنائی۔ اللہ نوح علیہ السلام کی؟ اپنی مرضی سے بنائی۔ یا اللہ یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی تصویریں اپنی مرضی سے بنائی ہیں؟ آواز آئی ہاں میں نے سب کی اپنی مرضی سے بنائی ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی تصویر تم نے اپنی مرضی سے نہیں اس کی مرضی سے بنائی ہے؟ یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے؟ آواز آئی ہاں وہ مدینے کے اندر میرا محبوب خدا ہے، وہ لجپال نبی ہے، میں نے ہر ایک کی تصویر اپنی مرضی سے بنائی ہے، اپنے محبوب کی تصویر اپنی مرضی سے نہیں۔ اس کا ثبوت اس غلام نے دیا جو مدینے کے اندر سامنے کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے اور رخ مصطفیٰ سے کہ نظر ڈال کر کہتا ہے کہ انکا قد خلقت کما تشاء، سونے ہر ایک کو رب نے اپنی
مرضی سے بنایا، جیسے تو نے چاہا تیرے رب نے تجھے ایسا بنایا۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ان کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے۔ یہ میلاد کی چند باتیں، آگے رسالت کا ذکر۔ خالی میلاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ خالی میلاد منانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک رسالت کو نہ مانا جائے، رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، رسالت کو اپنی زندگی کے اندر نہ اپنایا جائے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میلاد کی خوشی اور رسالت کی اتباع دونوں ملیں گی تو پھر دنیا اور آخرت سنورے گی۔